اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اسلامک چینل میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے بس یہی التماس ہوتی ہے آپ سے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا اور سنا کریں تاکہ آپ اس پر عمل کر کے پورا مستفید ہو سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کے اسلامک چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ آج کا جو میں عمل آپ کے سامنے لے کے آئی ہوں اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا قصہ آپ کو میں سنانے جا رہی ہوں۔ فیصل آباد میں ایک درویش ہوتے تھے، بہت ہی اللہ کے ولی ہوتے تھے اور اللہ کے ولی کے بہت ہی مریدین ہوتے تھے۔ ان مریدوں میں سے ایک ان کا مرید تھا، ان کا اسٹوڈنٹ تھا۔ اس نے یہ قصہ کسی کو سنایا، بیان فرمایا ایک اور اللہ کے ولی کے سامنے۔ وہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے جو درویش تھے فیصل آباد کے، جو گاؤں میں رہتے تھے، وہ بہت ہی زیادہ اللہ کے قریب تھے، اللہ کے ماننے والے، اللہ تعالیٰ کو ہر ٹائم اللہ کی عبادت میں مصروف مشغول رہنے والے، لوگوں کو تبلیغ کر کے نیکی کی طرف بلاتے تھے، نیکی کی دین کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن ایک ٹائم ایسا آیا کچھ سالوں میں کہ ان کے مریدین ان سے تھوڑے دل برداشتہ ہوگی، کیونکہ ہر ایک کے گھر میں فاقہ پرستی ہوگی، ہر ایک کے گھر میں تنگ دستی، ہر ایک کے گھر میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا زوال ہو گیا کہ سب پریشان ہو گئے، پریشان حال ہو کے درویش کے سامنے پیش آئے اور سامنے آ کر بولے کہ اے اللہ کے ولی، اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کو چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں اور اپنی راہ اختیار کر لیں۔ تو اللہ کے درویش چونکہ اللہ سے لو لگائے ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان بھی ہوئے، لیکن انہوں نے کہا کہ جہاں پہ اتنا صبر کر لیا وہاں پہ کچھ دن مجھے اور دے دو، وہاں پہ کچھ دن اور صبر کر لو، تو اس کے بعد بے شک میری طرف سے اجازت ہے کہ چلے جانا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک عمل کرنے کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں سے دیگ نمودار ہوگی، اور دیگ میں جو کہ جواہرات اور ہیروں سے بھری ہوئی تھی، اور اس اللہ کے ولی نے، اس اللہ کے درویش نے اپنے مریدین کو وہ جھولیاں بھر کے، ہاتھ اور مٹھیاں بھر کے ان کو وہ جواہرات بانٹے بھی، اور پھر ان کو وہ عمل بھی بتایا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ جو ان کی طرف سے آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ کیسے ختم ہوئی یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی نے ان کو بتایا، اور ہر ایک کو اس عمل کی اجازت بھی دی۔ اور وہی عمل آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں کہ آپ کی نسلیں تک سنور جائیں گی، آپ کی نسلوں تک کبھی بھی فاقے سے نہیں گزرے گی، کبھی بھی تنگ دستی نہیں ہوگی۔ جھولیاں، اور یوں سمجھیں کہ آپ جھولیاں بھر کے اللہ تعالیٰ سے اتنا کچھ آپ کو حاصل ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، نہ صرف آپ بلکہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ تو اس اللہ کے ولی نے کیا کہ صرف 40 دن کا عمل کیا، اور آپ نے بھی ایسا ہی کرنا ہے جو بھی اس طرح کے حالات سے گزر رہے ہوں۔ جیسا کہ آج کے دور میں مہنگائی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو کچھ ایسا عمل کر لیں تاکہ آپ کے لیے کبھی بھی پیسے کی، کبھی بھی دولت کی تنگی نہ ہو، رزق کی تنگی نہ ہو۔ تو آپ نے بھی اسی طرح 40 دن کا عمل ہے اور 40 منٹ کا عمل ہے صرف ایک دن میں، اور ایک دن میں آپ 40 منٹ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نکال لیں گے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جہاں پہ ہم ہر قسم کے چیزوں میں مشغول رہتے ہیں وہاں پہ صرف اور صرف اللہ کے لیے 40 منٹ نکالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ تو بے شک آپ کسی اکیلی جگہ پہ بیٹھیں تو بہت زیادہ، جہاں پہ تنہائی ہو، بہت فائدہ مند ہوگا، تاکہ آپ کا دھیان بالکل اللہ کی طرف ہو، اور اللہ سے جو مانگ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو ایسے سمجھائیں، ایسے دل سے آپ اللہ کا در کھٹکھٹائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فوراً حاجت قبول کر لیں۔ تو کوشش کریں، ایک تو باوضو ہو کر یہ عمل کریں، دوسری کوشش یہ کریں کہ آپ وقت اور جگہ مقرر رکھیں۔ لیکن 40 دن کا عمل ہے تو درمیان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اگر وقت اور جگہ پابندی نہ کر سکیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے 40 منٹ بیٹھنا ہے اور صرف ایک دفعہ سورت پڑھنی ہے، قرآن پاک کی سورت، سورہ فاتحہ، الحمدللہ والی سورت آپ نے پڑھنی ہے صرف ایک مرتبہ۔ لیکن جب اس میں ایک آیت مبارکہ آئے گی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس سورت کی آپ نے تکرار کرنی ہے، اور اس کی اتنی تکرار کرنی ہے کہ اللہ کا در کھٹکھٹاتے ہوئے آپ کو محسوس ہو کہ آپ اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، آپ اس آیت کی تکرار کریں اور 40 منٹ تک اس کی تکرار کرتے رہیں، اور اس کے بعد سورت مکمل کر کے اٹھ جائیں۔ اسی طرح یہ عمل 40 دن کریں، یقین مانیں آپ کی جدی پشتی نہیں تو اگلی آنے والی 7 نسلیں، ہزاروں نسلیں سنور جائیں گی۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنے اسلامی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا مت بھولیں۔ دعا میں یاد رکھیں بہن کو۔ اللہ حافظ۔